السلام علیکم، آپ تمام دیکھنے والوں کو چترال ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ناصر۔ ناظرین، چترال جو قدرتی حسن، ثقافت اور روایات سے مالا مال ہے، بدقسمتی سے آج بھی بنیادی سہولیات، انفراسٹرکچر اور صحت اور تعلیم جیسے بنیادی مسائل سے دوچار ہے۔ یہاں کے لوگ، خصوصاً دور دراز علاقوں کے باسی، آج بھی اپنی مدد آپ کے تحت زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا سڑکوں کی خستہ حالی، پانی کا بحران ہو یا حکومتی وعدوں کی عدم تکمیل۔ چترال کے عوام کی کہانی ہر دن ایک نیا باب لکھتی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کے وعدے ایک بار پھر ہوا میں۔ ریشن کے سیلاب متاثرین نے اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی پشتے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ گزشتہ روز ضلع انتظامیہ اور ڈپٹی اسپیکر کے نمائندوں کی یقین دہانی پر ایک دن کے لیے کام روکا گیا تھا، مگر عملی اقدام نہ ہونے پر خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت عوام دوبارہ میدان میں نکل آئے۔ تحصیل مستوج کے علاقے ریشن شادیر میں حالیہ قدرتی آفت سے متاثرہ افراد ایک بار پھر شدید مایوسی اور غم و غصے کا شکار نظر آئے، جبکہ ضلع انتظامیہ اور سیاسی نمائندوں کے وعدے وفا نہ ہو سکے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ جب وہ اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کے کاموں میں مصروف تھے تو ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سریہ بی بی کے نمائندے، صدر تحصیل مستوج پاکستان تحریک انصاف اور ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں نے پہنچ کر انہیں کام سے روک دیا۔ ذرائع کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ سرکاری سطح پر کام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا، لیکن متاثرین نے صبح سے شام کر دی، کوئی نہ آیا۔ اہم بات یہ ہے کہ 2016 کے بعد سے ریشن میں دریائے چترال کی شدید کٹائی کا عمل جاری ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ 8 سے 9 سالوں میں تقریباً 15 سے 20 گھر دریا برد ہو چکے ہیں۔ مقامی آبادی مسلسل خطرے میں ہے، مگر ابھی تک مستقل حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مقامی رہائشیوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کا آغاز کریں گے، چاہے کوئی روکے یا نہ روکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ اور منتخب نمائندے صرف تصویریں اور وعدے کرنے آتے ہیں، جبکہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے عبداللطیف چترالی صاحب کو، جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور چترال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سر، آپ کو چترال ڈائری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ناصر بھائی۔ سر، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ریشن کی جو متاثرین ہیں ان سے ضلعی انتظامیہ کے کیے گئے وعدے، اور ڈپٹی اسپیکر سریہ بی بی نے بھی اپنے نمائندوں کو وہاں بھیجا تھا، ایک دن کے لیے کام بھی ان سے رکوایا گیا تھا کہ ہم ضلعی انتظامیہ جو ہے اس مسئلے کا حل نکالے گی، لیکن خاطر خواہ کوئی بھی چیز عمل میں نہیں آئی۔ شکریہ ناصر بھائی، جس طرح آپ نے انٹرو میں چترال کے مسائل کا ذکر کیا، چترال کے انفراسٹرکچر، روڈ، چاہے وہ بریجز ہوں، وٹ ایور یہ انفراسٹرکچر آپ بنائیں، تو ہمارا مسئلہ ایک جو مستقل مسئلہ ہے، اور میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ ڈراؤنا مسئلہ وہی ہے کہ ہم ایک ایسے علاقے کے باسی ہیں کہ جب گلوبل وارمنگ کی اور کائنات میں موسمیاتی تبدیلی کی بات آتی ہے تو اس کے اثرات کے حوالے سے اس کی جو منفی اثرات جب سوسائٹی پہ پڑتے ہیں کسی بھی ملک، تو ہم بالکل اس کے دروازے پہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوشن چترال کی نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ میں کنٹریبیوشن امریکہ کی ہے، چائنا کی ہے، یورپ کی ہے، اور کسی حد تک انڈیا کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا ایسی اللہ تبارک نے بنائی ہے کہ یہ کائنات انسانوں کا ایک اجتماعی مسکن ہے، اجتماعی بستی ہے، تو جس طرح فوائد ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اسی طرح نقصانات بھی وہ پوری کائنات میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ چترال میں کسی زمانے میں ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن نے ایک ہیزرڈ میپنگ کی، اور اس کی لانچنگ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں کافی زیادہ میں ذہنی طور پر میں دباؤ میں آ گیا کہ چترال کی جو ہیزرڈ میپنگ اس آرگنائزیشن نے کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً چترال کا 80% جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈیزاسٹر پرون ہے، قدرتی آفات کے حوالے سے وہ ولنریبل پوزیشن پہ ہے۔
تو یہ ایک ہمارا خطہ جو ہے، یہ اوورال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے فیوچر میں بھی، مستقبل میں بھی، وہ جو کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو لیو ود نیچرل ڈیزاسٹرز. اب ہمارا اپر چترال کا ہیڈ کوارٹر جو بونی ہے اور اس سے ملحق علاقے، تو یہ تو اوورال سچویشن. اب ریشن کی جہاں تک بات ہے، لوگوں کا احتجاج، لوگوں کا اپنے دل کی بھڑاس نکالنا انتظامیہ کے خلاف، منتخب نمائندوں کے خلاف، صوبائی اور مرکزی حکومت کے خلاف، بالکل جائز. کیونکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ the wearer knows where it pinches. جس پہ آتی ہے، جس پہ گزرتی ہے، صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کتنی ہے. باہر جتنا بھی آپ کا ہمدرد بندہ ہو، اسے اس تکلیف کا کلی طور پر احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ فطرت کے قوانین کے خلاف. اب ریشن چونکہ دونوں طرف سے سفر ہو رہا، ایک ریشن جو نلہ ہے وہ، اور نیچے سے جو دریائے یارخون اور دریائے مستوج مل کے جو کٹائی کر رہے ہیں وہ. اچھا، اس حوالے سے پچھلی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں ہم نے تقریباً اس میں صرف ریشن میں واٹر سپلائی اور ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ کروڑوں روپے ریشن نلے کی پروٹیکشن وال اور دریائے چترال، دریائے یارخون سے کے کٹائی سے روکنے کے لیے وہاں پر پروٹیکشن وال کا پروجیکٹ لانچ ہوا. لیکن وہ بھی کلی طور پر ریشن کو محفوظ اس لیے نہیں کر سکا کہ ایک تو اس کی جو ہائٹ تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ وہ مکمل طور پر حفاظت کرتی، کیونکہ وہاں پہ سلٹنگ کی وجہ سے پانی کا لیول جو ہے وہ بعض اوقات توقعات سے بہت زیادہ اوپر آ جاتا ہے. تو جب پانی کا لیول پروٹیکشن وال کو عبور کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی کٹائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے لوگوں کی مشکلات انڈرسٹینڈیبل ہیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات کا ہمیں احساس ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس کا جو پہلے جو پروٹیکشن وال کا پروجیکٹ تھا، مجھے احساس ہے کہ وہ کلی طور پر اس علاقے کو پروٹیکٹ نہیں کر، اگرچہ اس نے کافی حد تک مدد دی مزید تباہی سے، لیکن کلی طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ اسے فل پروف سیکیور کرنے کا جو آئیڈیا ہے وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں. لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8 سے 10 سالوں سے یہ مسئلہ جو ہے ریشن شادی کے لوگوں کو یہ فیس کر رہی ہے مسئلہ، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو پانی کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے. اب عوام احتجاج اسی لیے کر رہی ہے اور انتظامیہ سے اور منتخب نمائندوں سے بھی وہ گلہ شکوہ اسی لیے کر رہی ہے کہ سردیوں میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، تو بہتر پلاننگ کے ساتھ فیوچر کے لیے اس بند کو بنانا تاکہ اس سے کٹائی نہ ہو اور لوگوں کی جو زمین ہے یا مال جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب یہ 1-2 سال کی اگر بات ہوتی تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ پچھلے 9-10 سال سے یہ ایشو جو ہے وہاں کی عوام کی، یہ بالکل یہ بات آپ کے صحیح ہے. اور عوام کا جو، اور چترال کے حوالے سے اوورال، یہ صرف ریشن کی میں بات نہیں کر رہا. ہمارا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی قومی معاملات ہیں یا قومی وسائل ہیں، ان کی ڈسٹریبیوشن کے لیے سالانہ ایک بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ میں مرکزی بجٹ ہوتا ہے، مرکز کے بعد صوبے بجٹ پیش کرتے ہیں، اور اگر کہیں پر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے تو لوکل گورنمنٹ، اس طرح یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. اب ہمارے ساتھ، میں بالکل اس بات سے متفق ہوں، میں نیشنل اسمبلی میں کئی اپنے ان دوستوں کے ساتھ میں نے رابطہ بھی کیا جو ہماری طرح پہاڑی علاقے ہیں، جہاں پہ سردیاں بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں اور گرمیوں کا موسم کی ڈیوریشن جو ہے وہاں پہ کم ہوتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی میں نے اس بات پہ مشاورت کی، یار از اٹ پاسبل کہ ہم یہ کچھ کر سکیں کہ جو نیشنل بجٹ ہے ہمارا، اور اس کے سیکوینس میں پھر پروونشل بجٹ بھی، وہ اگر فار ایگزامپل اینڈ آف دسمبر یا جنوری میں اگر بجٹ پاس ہو جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد بجٹ الوکیشن پھر ریلیزز ہوتے ہوئے کوئی یہ 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں اس میں، اس بجٹ سے ایکچولی کوئی فنڈ جو ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں آنے تک.
اب فی الحال جو ایگزسٹنگ پوزیشن ہے اس میں یہ ہے کہ جون میں بجٹ پیش ہوتا ہے، 1 جولائی سے جو نیا مالیاتی سال ہوتا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے. جی بالکل. تو جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر تک یا نومبر تک جو فرسٹ کوارٹر ہے اس کے کچھ فنڈ ریلیز ہو جاتے ہیں. تو وہ فنڈ ریلیز ہوتے ہوتے ہمارے وہاں جو ورکنگ سیزن ہے وہ تقریباً آف ہو چکا ہوتا ہے. اور اس طرح ہوتے ہوتے یہ جب سردیاں گزر جاتی ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ لے دے کے اپریل اور مئی کا مہینہ رہ جاتا ہے، جس سے بہت سے ہمارے پروجیکٹ جو ہے وہ سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ جس وقت پورے پاکستان میں جو بجٹری ایلوکیشن ہے اس کی بنیاد پر تمام علاقوں میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے وہاں پہ چونکہ مائنس ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ہمارے وہاں پہ کام جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور جو ایکچول ورکنگ سیزن جس فائنینشلی اسپیکنگ وہ سیزن ہم لوز کر جاتے ہیں. تو اب آئیڈیلی بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سے علاقے ہمارے جہاں پہ بھی جو دریا کنارے ہوں یا نلوں میں ہوں وہاں پہ بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو اگر ونٹر میں ہم اگر شروع کریں تو وہ ونٹر میں وہ سکسیسفل بھی ہوگا، لیکن پھر آگے سے فار ایگزامپل وہ موسمی حالات ایسے ہیں کہ دن کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، اور کنٹریکٹر بھی وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ جہاں پہ 10 گھنٹے کام ہونا ہوتا ہے 8 گھنٹے کام ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو کے 5-6 گھنٹے رہ جاتا ہے. تو کنٹریکٹر جو ہے اس کے لیے اس کے فائنینشیل امپلیکیشنس ہیں. تو یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے جو نیچرل بھی ہے، نیچرل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اوورآل قومی فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم ہے، بجٹنگ کا جو کلچر ہے، تو وہ سب مل کے ہمارے لیے ایک کمپلیکس ایشو یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم وہ جو ہمارے موسمی حالات ڈکٹیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم اسٹیپ نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے سر، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے چترال ڈائری کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، چترال ڈائری میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں MNA عبداللطیف چترالی صاحب. سر، پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے نائب صدر سلیم خان صاحب نے آپ کی حکومت کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور چترال میں بھی آپ لوگوں کی نمائندگی ہے. تو پچھلے 10 سالوں میں ان کا کہنا ہے کہ چترال میں PTI کی کارکردگی کیا ہے. اگر ریشم شادیر جیسے معاملے پر اگر عوام خود نکل کے اپنی مدد آپ کے تحت اگر اپنی بحالی کا کام کر رہی ہے تو پھر حکومت کس لیے ہے؟ اچھا، مجھے سلیم خان صاحب کی اس بات پہ ہنسی آتی ہے، اس لیے کہ تحریک انصاف کے صوبے میں ظاہر ہے حکومت ہے، لیکن چترال سے تحریک انصاف پہلی مرتبہ نمائندگی لے سکی ہے. لیکن میں تھوڑا سا کمپیریزن کرنا چاہوں گا، کیونکہ 2013 تک پاکستان تحریک انصاف کی نہ حکومت تھی نہ اس کی چترال میں نمائندگی تھی. نمائندگی تو 2024 میں آ گئی. لیکن یہ ہسٹوریکلی میں اگر آپ کو کچھ موٹی موٹی چیزیں دکھاؤں کہ مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہاں سے جب پاکستان میں الیکشنز کا اجرا ہوا ہے تو یہی 2 جماعتیں اور ساتھ ہے JUI اور JI، ان کی نمائندگی رہی ہے اسمبلیوں میں. آپ اندازہ کریں کہ سن 69 میں پاکستان کے ساتھ مرجر ہوا چترال کا. جی بالکل. 69 سے لے کر 2013 تک اپر اور لوور چترال کو ملا کر صرف 4 RCC پل تھے. اور آپ اندازہ کریں کہ چترال جس میں
مطلب ہے کہ کوئی 36 ویلیز پر مشتمل ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 4 RCC پل کا ہونا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی کمیونیکیشن گیپ تھی. اینڈ یو وونٹ بلیو اٹ بٹ دس از دا ریالٹی کہ 2013 سے 2018 تک چترال میں 11 RCC بریجز بنی. 11 پاکستان بننے سے 2013 تک صرف 4 اور صرف تحریک انصاف کی حکومت میں، اور اس میں بھی MPA سلیم خان صاحب تھے. یہ گواہ ہیں کہ بروزگول میں RCC برج تھا. جی بالکل. محمود خان صاحب اس وقت سابق وزیر اعلیٰ وہ تھے اریگیشن کے منسٹر، وہ چترال کے دورے پر تھے اور وہ مختلف بریجز کا ہم نے ان سے اناگریشن کروانا تھا جو کمپلیٹ ہوئے تھے. تو اس مجلس میں سلیم خان صاحب خود بھی موجود تھے جب ہم گروزگول کے برج کا افتتاح کرے. جی سر. اچھا، پھر اس کے ساتھ انہی 10 سالوں میں یا 12 سالوں میں ہم نے چترال یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. چترال میں ریسکیو 11-12 چترال میں بھی، بونی میں بھی اور دروش میں بھی اس کے بلڈنگز کہیں پہ تیار ہو گئے ہیں، کہیں پہ انڈر کنسٹرکشن ہیں. ساتھ اگر آپ دیکھیں تو چترال بونی مستو چھندو روڈ، اس کی بنیاد رکھی گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. کیلاش ویلی روڈز وہ شروع ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں. گرم چشمہ روڈ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں PSDP میں شامل ہوا تھا، لیکن سلیم خان صاحب اور اس کی اتحادی حکومت میں وہ PSDP سے نکال دیا گیا. ابھی اور اگرچہ یہ پروجیکٹ پچھلی گورنمنٹ میں اپروو ہوئے تھے ہماری تحریک انصاف کی، لیکن اب ان کا ٹینڈر پروسیس شروع ہو چکا ہے. یہ تقریباً 15 ارب روپے سے زیادہ کے روڈ انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس اب شروع ہونے جا رہے ہیں، جس میں آپ کا مڈگلاش جو ہے، مڈگلاش روڈ، ششکو مڈگلاش روڈ ہے 3.5 ارب روپے تقریباً. اسی طرح ارسون روڈ ہے، اسی طرح آپ کا ارکاری روڈ ہے. اپر چترال میں ہم جائیں تو اویر روڈ ہے، اس میں تیریچ روڈ ہے، اس میں اپنا سر یہ پروجیکٹس تو ہمیں شروع ہوتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، لیکن ان کی تکمیل کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی. جس طرح جب شروع ہی نہیں ہوگا تو تکمیل کہاں سے؟ سر دیکھیں جس طرح لوور چترال میں اویون اور کیلاش کی روڈ ہے، وہ کئی سالوں سے انڈر کنسٹرکشن ہے. اب یہ انٹرسٹنگ بات، پچھلے 10-15 سالوں سے کیلاش ویلی روڈ کا میں آپ کو بتاؤں کہ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کیلاش کلچر کے بارے میں بات ہوتی تھی. کیلاش کلچر یہ ہے، انڈیجنس کمیونٹی ہے، لیکن نو بڈی بادرڈ کہ ہر اس ایریا کو ہم انفراسٹرکچر دیں کہ لوگوں کا آنا جانا پاسبل ہو. عید پہ وہاں باندھتے 10,000 لوگ آتے تھے، وہ انہوں نے گاڑیوں میں راتیں گزاری تھی. یہ تحریک انصاف کی حکومت میں اس پہ کام شروع ہوا. کام شروع ہونے کے بعد چونکہ NHA نے کہا کہ بھئی ہم یہ چونکہ چھوٹا روڈ ہے اس لیے ہم اس کو فلی وہ نہیں کر سکتے، اس کو ہم ڈپازٹ پہ کریں گے. تو ہوا کیا کہ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے لینڈ ایکوزیشن کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دیے. 45 کروڑ روپے ابھی تک ریلیز بھی ہوئے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہوئے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی منصوبہ اگر شروع ہوتا ہے تو اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے. اب شندور مستوج روڈ جو ہے اس کے لیے اس بجٹ میں 2 ارب روپے رکھے گئے تھے، لیکن چونکہ PTI کے دور میں شروع ہوا تھا اس لیے وہ پولیٹیکل جو ہماری کلچر ہے وہ اس کا وکٹم بن گیا. اب اس کے لیے ریلیزز نہیں ہو رہے. سیم از ود دا کیلاش ویلی روڈ. تو چونکہ تحریک انصاف کی حکومت میں شروع ہوا تھا اس لیے موجودہ حکومت جو ہے ایسے پروجیکٹس کو اپنی پرائیورٹی پہ بہت لو اس پہ رکھتی ہے. لیکن سر بونی برزند روڈ بھی تو پچھلے 10 سے 15 سالوں سے انڈر کنسٹرکشن ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں اس میں 2-3 کلومیٹر کا کام ہوتا ہے. اچھا، بونی بزند روڈ کا میں آپ کو ہسٹری بتاؤں. بونی بزند روڈ شروع ہوا 2009 میں. 2009 سے لے کر 2018 تک جب ہم نے ڈیٹیل نکالی تو اس پہ خرچ ہوا تھا صرف 31 کروڑ روپے. جی بالکل. 2018 سے لے کر 2022 تک جو ہمارا 4 سال کچھ کم یا زیادہ یہ عرصہ رہا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 9 سال میں 30 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اور صرف 4 سالوں میں یا 3.25 سالوں میں وہاں پہ
56 کروڑ روپے خرچ ہوئے. وجہ کیا؟ اس سے پہلے فنڈنگ نہیں ہوتی تھی. تو فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ جو ہے وہ لنگر اینڈ کر گیا, اور ود دا پیسج آف ٹائم ظاہر ہے کہ ایک پروجیکٹ جب اپنا ٹائم بہت زیادہ لیتا ہے تو اس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ جو ہے PC1 وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ اس کی 3rd ریویژن کے بعد اب یہ اس کے ریویژن بھی پاسبل نہیں ہے, تو ہم اس کے لیے پلان یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اگر ہم ہو سکے تو پروونشل ADP میں مزید جو بقایا ہے اس کو پروونشل ADP کے ذریعے کرائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں, بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے لیکن ہمارے جو پروجیکٹ پروونشل گورنمنٹ میں ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, ان کے فائنانس کا کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ یہ پروونس کے بجٹ سے ہوں گے. پروونشل گورنمنٹ فنڈز کو انشور کرے گا, اور ودن 1.5 ایئر اور 2 ایئرس آپ دیکھیں گے کہ جو علاقے ابھی تک روڈ انفراسٹرکچر سے محروم رہے ہیں اس میں اگر یہ روڈز کمپلیٹ نہیں ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے 70-80% کمپلیٹ ہوا ہوگا, اور لوگوں کو کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت زبردست ایک. سر یہ مستوت شندور روڈ کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی دیکھا ڈپٹی کمشنر اپر چترال حسیب الرحمان خان خلیل صاحب نے مختلف مقامات کا دورہ بھی کیا. اب چونکہ جون جولائی میں شندور فیسٹیول بھی آ رہا ہے تو انہوں نے بڑے احکامات بھی جاری کیے, لیکن کیا اس اسپیسیفک فیسٹیول کے لیے ہی انتظامیہ جو ہے ایکٹیو ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے 1 آدھ سال پہلے دیکھا بھی کہ وہاں پہ ایک مصنوعی برج لا کے رکھا گیا صرف فیسٹیول کے لیے, اور فیسٹیول کے بعد اس برج کو اٹھا کے لے گئے اور لوگوں کو اسی حال پہ چھوڑ دیا. تو بالکل یہ ایک بہت غلط ٹریڈیشن پڑ چکی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم پیچنگ کر کے اس چیز کو وی وانٹ ٹو لک بیٹر, حالانکہ جہاں پہ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں نا, کوئی ہائی اپس آ رہا ہوتا ہے, کوئی VIP آ رہا, تو VIPs should know the reality on the ground. ایگزیکٹلی یہ بالکل میں اس کا اچھا آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے سال بجٹ میں PSDP ایلوکیشن ہوئی جناب والا 1400 ارب روپے کا. اب یہ بعض ایشو ایسی ہیں نا, لوگوں کا کہنا یہ خیال ہے کہ شاید یہ لوکلائزڈ ایشو ہیں, بٹ نو ایشو از پاکستان از لوکلائزڈ. 1400 ارب روپے کا PSDP لانچ ہوا. اچھا اس PSDP کو جب 6 مہینے گزر گئے تو عمر ایوب صاحب نے پتہ کیا, کوشچن کیا کہ بھئی ابھی تک PSDP کا کتنا جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کتنا خرچ ہو چکا تھا 6 مہینے میں؟ لیس دین 9%. یعنی آپ نے وعدہ کیا قوم سے کہ بھئی میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ 100 روپیہ خرچ کروں گا اس 24-25 کے بجٹ میں. 6 مہینے گزرنے کے بعد جب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جی آپ نے 6 مہینوں میں کتنا خرچ کیا, تو اگر آپ بہترین مینجمنٹ سے کام کر رہے ہیں, ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, تو آئیڈیلی تو 50% ہونا چاہیے. لیکن چلو 50% نہیں ہوتا, 40, 30, even 25 is acceptable to some extent. لیکن ایکچول ہوا کیا کہ لیس دین 9%. اب اگلے 6 مہینے میں اس کا ڈبل خرچ کریں گے جی, اس کو ٹرپل کر لیں, ٹرپل بھی کر لیں تو اٹ کمز ٹو لیس دین 30%. تو جس پروجیکٹ کے لیے آپ نے 100 روپے ایلوکیٹ کیے تھے اور اینڈ آف دا ایئر آپ جا کے اس پہ 30 روپیز لگاتے ہیں اور 70 روپے آپ کے لائبلٹیز بقائے جات میں, تو کون سا پروجیکٹ کیسے؟ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ پرماننٹ برج بننا چاہیے وہاں پہ ایک میک شفٹ سسٹم لگا لیتے ہیں, لوگ فیسٹیول کے لیے گزر جاتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی اکانومی اب بیٹھ چکی ہے, اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اس کی وجہ سے یہاں پہ چونکہ دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا. جب ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوگا تو آپ کا ریونیو شارٹ فال ہوگا, جب ریونیو شارٹ فال ہوگا تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ جو آپ نے عوامی منصوبے شروع کیے ہیں یا آپ عوامی منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ بہت ایک بڑا ہیوی اماؤنٹ جو ہے آپ ایلوکیٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن چونکہ آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز اتنے نہیں ہوتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اور یہ ایک ویشیس سائیکل بن جاتا ہے
ویشیس سائیکل اس لیے بن جاتا ہے کہ جو ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اگر 1 کروڑ روپے میں کمپلیٹ ہوتا ہے ود ان 2 ایئرس، اگر وہ 4 سال گزر جائیں اس پہ تو وہ انہانس ہو جاتا ہے، پھر وہ 6 سال، پھر 10 سال، تو وہ 1 کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے ہمیں جا کے 5-10 کروڑ میں پڑتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو ہمارے پلاننگ کا اور مینجمنٹ کا جو ستیہ ناس ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ان کو کمپلیٹ کیے بغیر نئے پروجیکٹس آن پولیٹیکل گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹارٹ کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آن گوئنگ ہے وہ بھی سفر کر جاتے ہیں، اور جو نئے پروجیکٹ ہیں وہ تو آلریڈی چونکہ فنڈز ڈیفیشنسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قومی المیہ ہے جس سے سب سے زیادہ تکلیف ہم جیسے ایریاز کو پہنچتا ہے، جہاں پہ ہم آلریڈی فار ایگزامپل ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں ہم شہری علاقوں میں بنیادی کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو بہتر بنانے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ روڈ تو اویلیبل ہے لیکن اس کو وائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر روڈ انفراسٹرکچر جو ہے اس میں کھڈے پڑ گئے ہیں تو اس کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا، ہمارے ہاں تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اب مڈگلا جاتے ہوئے آپ حیران ہوں گے کہ وہ رستہ شہری علاقوں میں جو بندہ 12-13 منٹ میں طے کرتا ہے، ہمیں 4-5 گھنٹے لگتے ہیں اسے وہ سفر کاٹنے میں، تو ہمارے ہاں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو ایسے علاقے ہمارے علاقے جو ابھی مسئلے اٹھتے ہیں، جی پنجاب اور سندھ کا جھگڑا چل رہا تھا پانی کا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے پنجاب اور سندھ کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس دریا کی بات کر رہے ہیں، دریائے سندھ نکلتا کہاں سے ہے، وہاں پہ گلاف کون فیس کر رہا ہے، میرا گولین ویلی سالانہ وہاں کے روڈ انفراسٹرکچر، لوگوں کے گھر وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں، سنوور وہاں پہ ہر دوسرے سال جو ہے وہ گلاف آ کے پورا گاؤں ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ یارخون ویلی، دریائے یارخون، برول سے لے کر برب تک لوگوں کی کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں، ان کے درخت، پھلدار پودے سب بہا کر لے جاتا ہے۔ وہاں کی زرخیز مٹی بھی وہ لا کر جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے میدان علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ جھگڑا پانی کا چل رہا تھا، تو میں اس پاکستانی حکومت سے پوچھتا ہوں کہ بھئی جو ہم فور فرنٹ پہ جو ہم سفر کر رہے ہیں، یعنی یہ 50% دریائے سندھ کا پانی چترال کے پہاڑوں سے آتا ہے، گلیشیئر پھٹتے ہیں جی، سفر ہم کرتے ہیں، دریا کی سطح اونچی ہو جاتی ہے، ہمارے وہاں پہ پل، میں خود افتتاح کیا تھا اپنا ریشون برج کا، وہ واش آؤٹ ہو گیا ہے۔ رائٹ سر، چونکہ پروگرام کا وقت بھی اب بہت مختصر سے رہ گیا ہے، آپ چونکہ نیشنل اسمبلی میں چترال کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، تو چترال جیسے دور دراز علاقے کی آواز کس حد تک سنی جاتی ہے، اور اب تک کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ نے پارلیمان میں اٹھائے ہیں؟ دیکھیں جی، فی الحال جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تو چترال کو تو چھوڑیں، کسی کی بھی آواز نہیں سنی جاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے ہی نہیں۔ جس گورنمنٹ کو لوگ ایکسیپٹ نہ کرتے ہوں، انٹرنیشنلی اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو، وہاں پہ کون کسی کی آواز سنتا ہے؟ اور وہ جو ہیں وہ 17 سیٹوں والی ایک پارٹی کو لے جا کر وہاں پہ گورنمنٹ پہ بٹھانا، تو وہ جس کے مرہون و منت انہیں حکومت ملی ہے وہ تو اسی کی طرف دیکھیں گے، چونکہ عوام نے ووٹ دیا نہیں ہے۔ عوامی نمائندے کو پاکستانی عوام نے جن کو ووٹ دیا تھا ان کو 47 کے ذریعے ہرایا گیا، وہ تو اب عدالتوں میں پھر رہے ہیں، ٹریبیونلز میں پھر رہے ہیں، ان کے کیسز نہیں لگتے، 1.5 سال گزر گیا۔ تو اس حکومت میں لیکن میں اپنی آواز تو بہرحال اٹھاتا رہوں گا، پہلے بھی اٹھاتا آیا ہوں، آئندہ بھی اٹھاؤں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ نان ریپرزنٹیٹیو ہے، نمائندگی، اس کو نمائندگی کا حق حاصل نہیں تھا، یہ انسٹال گورنمنٹ ہے، یہ فورسڈ گورنمنٹ ہے، تو اس لیے نہ یہ سینسٹائز ہے عوامی مسائل کے حوالے سے، اور نہ وہاں پہ کسی کی آواز سنی جاتی۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ عبداللطیف صاحب، آپ نے چترال ڈائری میں اپنا وقت دیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان اور ہم تمام رہنے والوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا، ایک نئی امید کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کے دن 12:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔